ہمیں دو انتہاؤں سے بچنا چاہیے، ٹو ایکسٹریمزم۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے عورت کو فل چھوٹ دے دے، ایک ہے فل دباؤ، نارسسٹک، نرگسیت کی انتہا پہ پہنچ جاؤ اور اس کو ایسا جکڑ کے رکھیں کہ جیسے کہ وہ تمہاری کوئی باندی ہے، غلام ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل آپ دیکھیں توحید کی دجیاں اڑا دی جاتی ہے نہیں ہے؟ ہاں، قبروں کے پاس جا کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹی دے دے، ہاں، یا بولتے ہیں مجھے شفا دے دے، یا بولتے ہیں کہ میرے بیٹی کی نوکری لگوا دے۔ یہ وہ مردے کریں گے؟ یعنی جو تم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہو وہ بھی در حقیقت تمہارے فائدے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں پھر جیسے ادھر اخلاص کا تقاضا ہے کہ آپ قربانی بھی کریں تو شوشا کے لیے نہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد۔ اچھا جی، ہم نے پچھلے نشست میں قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ایک بار ساتھ پڑھ لیں تاکہ ہم سب ماشاءاللہ جاگ جائیں۔ ہاں چلیں، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اونچی آواز میں پڑھیں، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب، شر نہیں ہے، ومن شر غاسق اذا وقب۔ ہاں بالکل، کچھ لوگ پڑھتے ہیں ومن شر الغاسق، اس طرح نہیں ہے۔ احسنت، ماشاء اللہ۔ ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ہاں، یہ دونوں ہم نے پچھلی نشست میں پڑھ لی تھی انشاءاللہ۔ اب ہم آج انشاءاللہ شروع کریں گے قل هو اللہ احد سے انشاءاللہ، اور جب تک وقت ہو انشاءاللہ اس وقت تک ہم چلیں گے۔ اور سورۃ الاخلاص جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بھی معوذات میں سے ہے، یعنی وہ صورتیں جو ہمیں صبح شام کے اذکار میں داخل کرنی چاہیے، اور اس کے متعلق میں پچھلی نشست میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، یا کہہ دیجئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے، عبادت میں بھی، صفات میں بھی، اور اسماء میں بھی، ٹھیک ہے نا؟ اور توحید الوہیت اور ربوبیت اور اسماء و صفات تمام میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے۔ اس لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ کے ذہن میں موجود ہونا چاہیے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ جیسے کہ اللہ هو الغنی، یہ بھی اسی کے مترادفات میں سے ہیں، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو جو آپ اگر عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، تو یہ مت سمجھنا
ہاں کہ بھائی جان یہ آپ نے اللہ کے لیے کر کے بڑا احسان کر دیا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ یہ اللہ کا تجھ فقیر پر احسان ہے کہ اس نے تجھے ہدایت دی، ورنہ تو کیا چیز ہے، تو تو قابل ذکر بھی نہیں ہے. تو کیا چیز ہے؟ تو تو منی یمنا سے بنا ہوا ہے. تو کون ہے؟ تو تو فقیر ہے، تو تو اللہ کے دربار کا بھکاری ہے. ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اسی طرح یہ جو آج کل جو قربانیاں کر رہے ہیں، ہاں جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لن ینال اللہ لحومها، اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتا، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ ودماؤها، نہ اس کا خون اللہ کو چاہیے، ولیکن ینالہ التقوی، لیکن اللہ کو درکار ہے تمہارا تقوی پرہیزگاری. وہ بھی تمہارے لیے، تمہارے تقوی پرہیزگاری کا بھی اللہ محتاج نہیں ہے. یعنی جو تم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہو وہ بھی در حقیقت تمہارے فائدے کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر جیسے ادھر اخلاص کا تقاضا ہے کہ آپ قربانی بھی کریں تو شوشا کے لیے نہ کریں. آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہے، سب سے بڑا بینس یا گائیں، چلے وہ اختلافی پھڈا ہو جائے گا، ہاں سب سے بڑا جانور کس کا، اپنی چودراہٹ ثابت کرنے کے لیے وہ قربانی کو استعمال کرتے ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں اور پھر اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق دے. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا. ٹھیک ہے نا. یعنی نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے. وہ ہر زاویے سے بے نیاز ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ وہ پاک ذات ہے جس میں نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی نقص ہے اور نہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا وہ بڑی خطرناک بات کرتے ہیں. تکاد السماوات ان یتفطرن، ان قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے ان کے اس دعوے سے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس دعوے کے اوپر. یہ جو کرسچن لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ جیزس از سن آف گاڈ، استغفر اللہ. اور اسی طرح سورہ اخلاص میں اللہ تعالی ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے. توحید کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف ہم نے کسی شریک کو نسبت نہیں کرنا، عبادت میں بھی اور پکارنے میں بھی اور ہر ناحیے سے. اللہ کے برابر میں کسی کو نہیں کھڑا کرنا. ہمارے معاشرے میں آج کل آپ دیکھیں توحید کی دجیاں اڑا دی جاتی ہے نہیں ہے. ہاں قبروں کے پاس جا کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹی دے دے. ہاں یا بولتے ہیں مجھے شفا دے دے، یا بولتے ہیں کہ میرے بیٹی کی نوکری لگوا دے. یہ وہ مردے کریں گے. اور پھر وہ کیا بولتے ہیں یہ اولیاء اللہ ہے. دیکھیں اولیاء اللہ نے اس حرکت سے منع کیا ہے. اللہ کے جو حقیقی اولیاء ہیں نا وہ تو ہمارے سر کے تاج، آنکھوں کے نور، دل کے سرور اور ٹھنڈک ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن وہ خدا نہیں ہے. غلام غلام رہتا ہے، بادشاہ بادشاہ رہتا ہے. کبھی بھی غلام بادشاہ کے لیول پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو نعوذ باللہ یعنی جو اس دنیا سے چل بسے ہیں ان سے باقاعدہ کھلم کھلا مانگا جاتا ہے اور یہ نارملائز ہو چکا ہے. اور اگر ہم اس پہ بات کریں ہمیں ڈرایا جاتا ہے، بولا جاتا ہے استغفر اللہ تم گستاخ الاولیاء ہو، تم ولیوں کو نہیں مانتے، تم گستاخ النبی ہو. نعوذ باللہ.
حقیقت میں وہ گستاخ نبی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا، اللہ کے نبی نے تو لعنت بھیجی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج ایسا ہے نہیں، ہم نے قبروں کو کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہ بنا لیا۔ لوگ ادھر جا کے طواف کرتے ہیں، ادھر سجدہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بلکہ آج کل زندہ لوگوں کو ہمارے معاشرے میں لوگ پیر سمجھ کے سجدہ کرتے ہیں۔ کتنی یعنی خطرناک بات ہے یہ۔ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بالکل جائز نہیں، بلکہ شرک تک لے جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ جو کفار قریش کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ جو کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں، ہم ان سے کیوں پکارتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ زلفا، وسیلہ۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ولی اللہ ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ سملر ہوا نہیں ہوا؟ تو پھر کافر کرے تو کفر، ہم کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم وہی چیز کرے تو ہم بولے توحید ہے، یہ ہم نے شرک کو توحید بنا دیا ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ ہمارے اندر ختم ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر یہ ہے تو ہم صرف اللہ کو پکاریں، اللہ کو پکاریں، اور اس کے لیے ہم اپنے آباء و اجداد، ہمارے خاندان کرتے ہیں، کیا ہمارے آباء و اجداد غلط ہو سکتے ہیں؟ کفار قریش بھی یہی کرتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح پایا، تو ہم تو ان کی طرح ڈائلاگ نہ بولے نا، ٹھیک ہے نا؟ چلیں اب پڑھتے ہیں سورہ اخلاص ایک ساتھ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بالکل۔ یہ اب ہم آگے چلتے ہیں سورۃ اللہب، ٹھیک ہے؟ یہ اللہب بولتے ہیں جب آگ جلتا ہے نا تو وہ جو ایک ریڈنس آتی ہے اس میں، آگ میں ایک لال پن، اس کو بولتے ہیں لہب یلہب، ٹھیک ہے نا؟ اور ادھر ذکر ہو رہا ہے ابو لہب کا، ٹھیک ہے نا؟ ابو لہب کا نام الگ ہے۔ ابو لہب کو اس لیے ابو لہب کہتے تھے کہ اس کا جو چہرہ ہے نا وہ سرخ ہوتا تھا، ہاں، وہ جو اس کے چہرے کے جو گول گول اور اس میں سرخی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اور ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی، اور ابو لہب کی بیوی نے بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ان دونوں کا خاص طور پر ادھر ذکر ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ، ہاں، تب یتب تبن، اس کا مطلب ہے کہ ختم ہو جانا، ہلاک ہو جانا، برباد ہو جانا، ٹھیک ہے؟ یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے۔ اس سے مراد صرف ہاتھ نہیں ہے، یہ بلاغت کا ایک طریقہ ہے، اس کو بولتے اطلاق الجزء علی الکل، اطلاق الجزء علی الکل۔ کبھی کبھی اللہ تعالی قرآن میں ایک پارٹ کا ذکر کرتے ہیں لیکن مقصد پورا حصہ ہوتا ہے، پورا جسم۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہارے دونوں ہاتھ ہلاکت میں چلے گئے، لیکن مراد ہے کہ تو پورا کا پورا ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور وتب، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اس میں دوبارہ کیوں ریپیٹ کی؟ حالانکہ پہلے والے میں یہ میننگ موجود ہے۔ ایک چیز جب تکرار ہوتی ہے نا، when there is a repetition in Quran, same thing in the same آیا، یہ کنفرمیشن کے لیے ہوتی ہے، یہ تاکید کے لیے ہوتی ہے، اور یہ ذہن نشین کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ ہو کے ہی رہا ہے اور ہو کے رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو لفظ تبہ، یہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا۔ کب؟ جب رسول اللہ، انشاءاللہ ہم یہ سیرت میں بھی پڑھیں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قریش میں سے اور خاص کر اپنے قبیلے والوں کو بلایا تھا، کہا تھا یا بنو عبد المطلب، یا بنو ہاشم، یا بنو، ان سب کو بلایا اور کہا کہ کیا تم میرے اوپر یقین رکھو گے اذا قلت لکم، کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک ٹولہ آ رہا ہے تم لوگوں کے اوپر حملہ کرنے، او مصدقیہ، کیا تم مجھے میرے اوپر یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر یقین کریں گے، ہم نے کبھی آپ کے اوپر جھوٹ نہیں دیکھا، ما جربنا علیک کذبا قط، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہی نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو توحید کی طرف بلایا، تو ابو لہب نے کیا کہا؟ تبا لک الہذا جمعتنا، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے یا تو برباد ہو جائے، تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا۔ ابو لہب نے جب یہ بولا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ناک خاک آلود کرنے کے لیے وہی لفظ یوز کیا، اس کو یہ بتلانے کے لیے کہ اب اصل ہلاکت تو تیری ہو گئی، تو نبی کو کہتا ہے تیری یہ مجال، تیری یہ اوقات یہ لے، تو برباد ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور یعنی بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ابو لہب وہ جنگ بدر میں بھی شریک ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد وہ کیا ہوا، وہ بیمار ہو گیا اور ایک طاعون میں وہ لگ گیا اور اس کے اندر یہ گلٹی یعنی ٹیومر جیسا کوئی اس کو بیماری لگ گئی اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی حتیٰ کہ وہ بدبودار ہو گئی۔ بالآخر اس کے لڑکوں نے اس لاش کو پھینک دیا اور چھپا دیا اس خوف سے کہ کہیں ہمارے اوپر عار نہ آ جائے، اور دور دور سے پتھر اور مٹی لگا دی، جیسے کہ یہ بعض روایات میں موجود ہے۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو ہمارے نبی کو کچھ کہتے ہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا، اگر آپ لوگوں کو پتا ہو، سلمان رشدی، آپ بزرگوں کو پتا ہوگا، اس خبیث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوری کتاب لکھ ڈالی اور اس کو UK میں بڑی اس کو نوازا گیا، یہ وہ کینسر میں مرا ہے خبیث، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتا، یہ یاد رکھیں۔ تبت یدا ابی لہب، پھر ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے کام آیا اس کا مال، اس کے پاس جو مال تھا اس کے کام نہ آیا، اس کی ہلاکت میں اس کا مددگار نہیں بن سکا، وما کسب، اور نہ کچھ اس کے کام آ سکا جو اس نے کمایا، یعنی جو پیسہ ہے یا جو بھی اس کے پاس کمائی ہوئی ہر چیز، عزت، شہرت، دولت، سٹیٹس، ریاست، سیادت، کوئی کام نہیں آیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یعنی یہ سارا جب اللہ کی پکڑ آئی تو کچھ نہیں بچا سکتا، چاہے آپ اس دنیا کے سب سے امیر ترین ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ اس دنیا کے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ آئی تو کچھ نہیں بچ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کسی زمانے میں، ابھی تو یہ غزہ کے معاملات چل رہے ہیں، پہلے اسرائیل کا ایک وہ پریزیڈنٹ ہوتا تھا، بزرگوں کو شاید پتا ہو، شارون، بڑا خبیث تھا، یہ آج کل کے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اس سے ان سب کا باپ تھا، سچ میں بڑا خبیث۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو موت نہیں آئی، آخر کار نیست و نابود ہو گیا۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ نہیں بچ سکتے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے یاد رکھیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو جابر، ظالم، طاغوت اور جابروں کو مہلت دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے تھے کہ اللہ کے قوانین میں سے ون آف دا لاز آف اللہ، what is that؟ ان اللہ یمہل ولا یہمل، اللہ تعالیٰ مہلت تو دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیں۔ اچھا جی، سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب، ویری سون، وہ اس شعلہ دار آگ میں، بڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا، ویری سون ہی ول بی دیئر ان دا ہیل فائر،
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اب ادھر اس کی بیوی کی بھی شامت آ گئی. وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی وہ بھی آگ میں داخل ہوگی. She will be also with him. Why? Because she was not only supporting him but she was also hurting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. یعنی اس لیے نہیں کہ وہ کوئی، اس لیے کیونکہ وہ خود بھی اس جرم میں شریک تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی تھی اور اپنے شوہر کو اذیتوں کے طریقے اور راستے بتلاتی تھی. تو یہ یاد رکھیں، عورتیں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، اور دونوں کی مثال قرآن میں موجود ہے. یہ بری عورت کا ذکر ہو گیا. اچھی عورت کبھی کبھی کافر فرعون کے اندر بھی ہوتا ہے. فرعون کی بیوی کا قرآن نے مثال قائم کی کہ وہ امرأۃ فرعون، یہ سپورٹیو نہیں بلکہ وہ توحید پر چلنے والی اور حق. اور اسی طرح اور ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا. تو قرآن میں بری عورتوں کا بھی ذکر ہے اور اچھی عورتوں کا بھی ذکر. اسی طرح وہ جو امرأۃ العزیز، حضرت یوسف کو جس عورت نے بہکانے کی کوشش کی تھی، اس بادشاہ یا اس وزیر کی بیوی، ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھیں، عورت کا بہت بڑا رول ہوتا ہے سوسائٹی میں، بہت بڑا رول ہوتا ہے، بہت زیادہ. یعنی میں تو یہ کہتا ہوں، جیسے کہ بعض شعراء کہتے ہیں الام مدرسۃ، عورت از اے ہول مدرسہ. اگر عورت کو تم نے تیار کیا تو جیسے تم نے پوری امت کو تیار کیا. جی بالکل حاجر علیہ السلام، بالکل ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں. وہ اکیلی مکہ میں اوئے ہوئے جب انہوں نے کہا نا کہ اے ابراہیم تو ہمیں اکیلا چھوڑ گئے، شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے تجھے حکم دیا ہے؟ انہوں نے جب نام ہاں بولا، وہ عورت خاموش ہو گئی، سر تسلیم خم، سرنڈرنگ. ایون اف شی نو دیٹ دیر از نو واٹر ان دس وادی، اس وادی میں پرند چرند بھی نہیں ہے، نہ کوئی پانی کا بندوبست ہے، نہ صرف ایک چھوٹا سا کچھ دن کا زا دے رہا ہے پانی، تھوڑا سا ہے کچھ کہہ لیں. جب وہ ختم ہوتا ہے تو وہ صفا مروہ پہ کیسے بھاگتی ہے. وہ انداز چال چلن اللہ کو پسند آئے کہ آج تک ہم اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. جدھر وہ تیز بھاگی تھی صفا مروہ میں، ہم ادھر تیز بھاگتے ہیں. اللہ اکبر، ایک عورت کے نقش قدم پر ہم بھاگ رہے ہیں. سوچو، دس از دا لیول. ٹھیک ہے نا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عورت کا بہت بڑا رول ہے سوسائٹی میں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم عورتوں کے اوپر ظلم نہ کریں، خاص کر مرد حضرات. ٹھیک ہے نا. اور ہمیں دو انتہاؤں سے بچنا چاہیے، ٹو ایکسٹریمزم. وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے عورت کو فل چھوٹ دے دے، ایک ہے فل دباؤ، نارسسٹک، نرگسیت کی انتہا پہ پہنچ جائے اور اس کو ایسا جکڑ کے رکھیں کہ جیسے کہ وہ تمہاری کوئی باندی ہے، غلام ہے. ٹو ایکسٹریمزم سے بچنا چاہیے. اور عورت کو بھی اپنی امپورٹنس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر سکتی ہے. وہ گھر میں بیٹھ کر تربیت کر کے پوری دنیا کو بدل سکتی ہے. وہ سمجھتی ہے وہ باہر نکلے گی تو دنیا بدلے گی. نہیں، وہ گھر میں بیٹھ کے ایسے مرد کے بچے پیدا کرے، ایسے مرد کے بچوں کو تیار کرے جو کل کو لیڈرز آف دا امہ بنے. یہ یاد رکھیں. تو بہت بڑا رول ہے عورتوں کا، اور ہمیں اور عورتوں کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، اور اللہ ہمیں توفیق دے. اچھا جی، تو یہ عورت کیا کرتی تھی؟ یہ اپنے خاوند کو یعنی آگ پر لکڑیاں لا کر ڈالتی تھی تاکہ آگ مزید بڑھے. کیسے؟ یعنی مسالے ڈالتی تھی. جیسے میں نے ہمارے بھی معاشرے میں ایسے عورتیں پائی جاتی. ہم جنرلائز نہیں کریں گے تاکہ خواتین ناراض نہ ہو. ہم مرد بھی کوئی دودھ کے دلے ہوئے نہیں ہیں، تھوڑا بیلنس رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا.
صاف بات ہے بلیم گیم نہیں کھیلتے، لیکن ایسا ہے کہ کچھ ایسے مرد بھی ہیں جو مسالے ڈالتے ہیں، جو کچھ ایسے عورتیں بھی ہیں، لیکن یہ غالب طور پر عورتوں میں آپ دیکھتے ہیں زیادہ نظر آتا ہے، چاہے مردوں میں بھی ایسے، لیکن زیادہ تر اگر آپ دیکھیں وہ یا تو آگ لگانے میں یا پھڈا کروانے میں یا مرد کے کان بھرنے میں بڑے مسائل ہوتے ہیں واللہ، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور اس کے اوپر پھر 2-3 ٹچ، وہ 1-2 ٹچ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں واللہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے سے بچائے، ٹھیک ہے نا، ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا نہیں دھلا ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے خاوند کے ساتھ نعوذ باللہ یہ حرکتیں کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتی تھی، اور یعنی بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ غیبت کرتی تھی، چغلی اور عداوت، یعنی اپنے شوہر کو اکساتی تھی۔ جو ظلم پر اکسائے وہ خود بھی ظالم ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا ایک اور ذکر کیا، اس عورت کے لیے خصوصی عذاب، اسپیشل عذاب کیا ہے؟ فی جیدہا حبل من مسد، جیدہا یہ گردن کو کہتے ہیں، یعنی اس کی گردن میں ایک مضبوط حبل من مسد، ایک رسی، جو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آگ کی بنی ہوئی، بعض علماء کہتے ہیں کہ کھجور کی، مطلب المہم یہ ایک انداز کا عذاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں یہ آگ کا طوق ہے، طوق پتہ ہے نا آپ کو، یہ جو پورے جو لوہے کا لگایا جاتا ہے، وہ آگ کا طوق، اس کو پہنایا جائے گا جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس طرح کے عذاب سے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا کیا کردار ہے خیر اور شر میں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو دونوں مثال دے دی، چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں، بسم اللہ۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد ہاں بالکل احسنتم ماشاء اللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں سورۃ النصر پر، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سورت ہے یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں ایک انداز میں اشارہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نصرت اور فتح سے نوازا تو تب کی یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مدد اور فتح جب آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، رَأَى یرا دیکھنے کو کہتے ہیں، اور تم دیکھو گے يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ دین میں جوق در جوق، یعنی بالکل ذوق شوق سے وہ لوگ آ کر اسلام میں دین میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام کو کافروں پر غالب کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ یعنی فتح مکہ کے بعد اسلام عرب میں غالب ہو گیا، اور اکثر جو عرب تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور فتح مکہ کے بعد باقاعدہ عام الوفود، یعنی مختلف جو وفد ہیں قبیلے در قبیلے آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا کا پورا قبیلہ اسلام لے آتا تھا۔ اور یہ جو ابھی جو آیت ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اس آیت کے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے فسبح، یہ حکم ہے، دس از اے آرڈر
کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، بحمد ربک، حمد کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کریں حمد کے ساتھ، واستغفرہ، اور اللہ سے مغفرت کی طلب کر، انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور کثرت سے قبول کرنے والا ہے اور جلدی قبول کرنے والا ہے۔ یہ ساری صفات التوبہ میں ہیں۔ یعنی اس آیت کو جب آیت نازل ہوئی تو بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے۔ تو اس وقت تو نہیں، انہوں نے بعد میں پھر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ نازل ہوئی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا وقت آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ فتح ہو گئی، کامیابی ہو گئی، اسلام کا غلبہ آ گیا، آپ نے پیغام پورا پہنچا دیا، اب کیا؟ تو اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یعنی رونے لگے۔ اور اس کے متعلق اور بھی کئی روایات ہیں، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے بھی اس چیز کا احساس کیا۔ اس صورت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کامیابی و کامرانی ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اور اس کے باوجود استغفار بھی کرنا چاہیے۔ یہ سارے کیا ایلیمنٹس، یہ ہمیں کیا سکھلاتی ہے؟ یہ ہمیں سکھلاتی ہے کہ جب کوئی جیت ہو تو عاجزی سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ ابھی جب ہمارے پاکستان اور انڈیا کا جو معاملہ چل رہا تھا، ایک جنگ کی فضا قائم ہو گئی، تو حالانکہ ہم بھی منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، لیکن ہماری اللہ تعالیٰ فوج کو قائم دائم رکھے، انہوں نے بڑی حفاظت اپنے انداز میں، بہترین انداز میں کام سر انجام دیا، انہوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا اور آخر میں ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی میں نے یہ واللہ مجھے بڑا اچھا لگا جب ISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں سب سے پہلے کہا، فرسٹ آف آل وی تھینک اللہ آل مائٹی۔ یہ عاجزی انکساری ہے، چاہے تمہارے پاس ایٹم بم ہے، لاؤ لشکر ہے، کیا کیا نہیں ہے، تو یہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے تاکہ انسان کے اپنے اندر جو فتح اور کامیابی جو اس کو لگ رہا ہے اس کو یہ ہو کہ یہ میری طرف سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ ہمیشہ اسی طرح دنیاوی بھی کوئی کامیابی ہے۔ ہمارے معاشرے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لوگ حج سے ہوتے آتے ہیں، ایئرپورٹ پہ ڈول ڈماکوں سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک اس دن میں ایک دیکھ رہا تھا، وہ بندہ کعبہ میں حرم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ اس ایک خاص ٹی وی چینل ہے، میں نام نہیں لیتا، بولتے کہ آپ ادھر دیگ چڑھا دیں وہ مزار پہ میرے اس پیر کے نام۔ اب سوچے نا ذرا، تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو، حج کے لیے گئے ہوئے ہو، تم ادھر سے ادھر یہ کر رہے ہو، تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ تو ان باتوں پر ہمیں دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم خوشی غمی دونوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ اور یہ یاد رکھیں، ایک اور حدیث میں ہے کہ کن مع اللہ فی الضراء یکن معک فی السراء، کن مع اللہ فی السراء یکن معک فی الضراء۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ خوشیوں میں تم اللہ کے ساتھ رہو، اللہ کا ذکر کرو تو اللہ مشکلوں میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ ہمیں مشکلوں میں تو اللہ یاد آتا ہے، جیسے ہی وہ مشکل ختم ہوتی ہے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا یہ نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کبھی اللہ نے ہماری مدد ہی نہیں کی۔ اللہ نے ہمیں کئی موڑ پر ہماری مدد کی، مانگے بغیر مانگے، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم بلکڑ ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، اور پھر آ کے منہ اٹھا کے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ نے تو میری دعا ہی نہیں سنی۔ تیری جتنی دعائیں سنی ہیں تو بھی بھول گیا کہ کتنی تھی، پھر تیری یہ اوقات کہ تو شکوہ کرے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ چلیں جی پڑھتے ہیں۔ قاری صاحب ادھر آئیں، آپ آ جائیں، ماشاء اللہ آپ ذرا تلاوت کریں۔ بسم اللہ شیخ، آپ سورۃ اذا جاء نصر اللہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح والفتح ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آگے بھی پڑھ لیں ناس تک پڑھ لیں دوبارہ ہاں بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. یہ تھے ہمارے قاری سلمان صاحب ماشاء اللہ. الحمدللہ واللہ قرآن دل چاہتا ہے سنتے جائیں ہے نا. ہاں واللہ یہ ہے معجزہ, یہ اللہ کا معجزہ ہے. اور جتنا بندہ سنے نا کم ہے, اور خاص کر اس طرح کی محفل میں ایک اجتماعیت, ایک روحانیت, ایک کیفیت کا سما ہوتا ہے. تو ہم انشاءاللہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے لگاؤ اور قرآن کو سمجھنے اور غور و فکر اور تدبر و تفکر اور غوطہ زن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation.
patreon.com/youthmatterspk. Follow us to stay connected and see the difference you're making.